اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کوئی انسان کی زندگی اتنی مصروف ترین ہو گئی، انسان اتنا بیزی ہو چکا ہے، اس کا شیڈول اتنا ٹائٹ ہے کہ اسے جو چیزیں کرنی چاہیے اس کے لیے بھی وہ ٹائم نہیں نکال پا رہا۔ اور حد تو تب ہو جاتی ہے کہ جن احکام کو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی جب انسان اپنی زندگی میں وقت نہیں نکال پاتا اور اپنے آپ کو صرف دنیاوی کاموں میں مصروف رکھتا، ایسے میں اس بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنی مصروف ترین زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح سوچے تو، بیٹھ کر کے توجہ اس بات پہ کرے تو کہ خود وہ کیا ہے۔ آپ 24 گھنٹے دن کے ہوتے ہیں، 23 گھنٹے آپ اپنی زندگی کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کو وقت نہیں مل رہا، لیکن کم سے کم جب بستر پہ سونے جائیں، آنکھ جب تک نہیں لگ رہی ہے تب تک ہی صحیح اس وقت کا استعمال کر کے 3 سوال ہر آدمی کو اپنی ضمیر سے، اپنی انترآتما سے، اپنے احساس کو جگا کے کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ خود اپنے بارے میں سوال کرے کہ میں کیا ہوں اور میں کہاں سے آ رہا ہوں اور مجھے آگے کہاں تک جانا ہے۔ جب بھی آپ سونے جائیں یا جب بھی موقع ملے، سب لوگوں کے لیے سونے سے پہلے جب تک نیند نہیں آ رہی تو لاسٹ موقع ہے کہ کم سے کم اس وقت تو غور کر لیں، اپنی زندگی کا ایک محاسبہ کر لیں، اپنا ایک جائزہ لے لیں، اپنی لائف کا ایک سروے کر لیں کہ وہ خود کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں، سوئی سے لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک جو بھی گھر میں ہے، 6 سال کا بچہ ہو، 7 سال کا بچہ ہو، باشعور بچہ ہو، اس سے آپ پوچھئے کہ یہ سامان کس لیے ہے تو آپ کا سوال کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ جواب بتاتے ہیں یہ سامان فلاں کے لیے۔ آپ میری تقریر سن کر کے یہ آپ کر کے دیکھیں گے، گھر کی کوئی بھی چیز جو آپ کے چہار دیواری میں سوال کر کے دیکھیے بچے سے کس لیے ہے، فٹ سے جواب ہوگا یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے۔ لیکن گھر کے اندر کی ایک ایک چیز کس کام کے لیے ہے اس کا ویژن بالکل کلیئر ہے کہ وہ کس کام کے لیے۔ مگر اس گھر میں جو سب سے اشرف مخلوق انسان ہے، اس کے سامنے پوچھ دیجئے کہ تم خود کس کام کے لیے ہو تو بچے کا جواب تو چھوڑے، چچا کے پیشانی پہ پسینہ آ جائے۔ بچے بھی گھر کی ساری چیزوں کو مقصد بتا دیں گے، لیکن خود ہم کس کے لیے؟ اس لیے یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم کس لیے ہیں، کیا ہیں۔ مولانا روم صاحب کی مثنوی معرفت اور تصوف کی دنیا میں ایک اپنی مقام رکھنے والی کتاب ہے۔ مثنوی کے اندر مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہستی وہ آگاہ نیستی، اش کجاؤ تا کجاؤ کیستی۔ مولوی صاحب بنے ہو اور اس کی بھی تمہیں خبر نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں تمہیں جانا ہے اور کہاں رکے ہو۔ تو ہم سب کو جو اصل علم ہے وہ اس کا حاصل ہونا چاہیے کہ ہم خود کیا ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں، اگلا پڑاؤ ہمارا کیا۔ اس چیز کے لیے
اس دنیاوی زندگی کے لیے اور اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، یعنی ہم نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار اس کے راوی ہیں، كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک چھپا خزانہ تھا، چاہا کہ کچھ پہچاننے والے ہوں اور میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے مخلوق کو بنایا۔ تو ہماری اور آپ کی تخلیق کا اور ہماری اور آپ کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے۔ اللہ رب العزت کو پہچاننا اور پہچان کر اس کی عبادت کرنا۔ اس کائنات میں ہاتھی تک بے پاؤں کے چلنے والے سانپ سے لے کر بے شمار پاؤں رکھنے والے گجر تک جتنے بھی جاندار ہیں سب کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کھاتے اور پیتے ہیں۔ جاڑا اور گرمی کے تقاضوں سے بچنے کے لیے کوئی جانور گھونسلہ بناتا ہے، کوئی سوراخ میں رہتا ہے، مکڑیاں جالا بنتی ہیں، شہد کی مکھیاں چھاتا بناتی ہیں۔ لیکن انسان کے کندھے پہ جو ذمہ داری دیگر عام جانوروں سے اوپر بڑھ کر کے ہے وہ یہ ہے کہ بکری کو بھوک لگی، کہیں بھی میدان میں اپنا منہ ماری اور چارہ چوا کے پیٹ بھر لی، اس کی بھوک ختم، اس کا کام ختم۔ پیاس لگی، پانی پی لے، اس کی پیاس ختم، کام ختم۔ لیکن انسان کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اسے بھوک لگے گی تو کھانا کھانے کے وقت اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ دانہ کھا رہا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے اور وہ دانہ نہ کھائے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ اور کھانے کے بعد دوسری ذمہ داری انسان کے اوپر یہ ہوگی کہ اس رب کو پہچانے جس کے دیے ہوئے دانے کو کھا کر کے یہ زندگی گزارے۔ پیاس سارے جانوروں کو لگتی ہے اور وہ پانی پیئیں گے ان کی پیاس ختم ہو جائے گی، مگر انسان کے اوپر ایکسٹرا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پانی پی کے پیاس ختم بھی کرے اور اپنے اس رب کو پہچانے بھی جس کے پانی کو پی کر کے وہ پیاس بھجائے۔ اپنے اس مکان میں رہ کر کے ہم جاڑے گرمی کے تقاضوں سے بچیں، اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا انسان ہونے کے ناطے اور مکلف ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس رب کا شکر ادا کرے جس نے ہمیں یہ حسین مقام عطا فرمایا۔ یہی ہے معرفت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن حکیم میں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، بندو تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ یہ کتنا سیمپل سا رشتہ اللہ نے کتنے واضح لفظوں میں نبھایا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ آپ نے دعا نہیں کی تھی، ہم نے کوشش نہیں کی تھی، لیکن بغیر دعا اور کوشش کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی عطا فرما دی۔ اب اس زندگی عطا کرنے کے بعد اس نے ہمیں اور آپ کو امتحان میں ڈالا۔ آپ اللہ رب العزت کو سبحان کہیں گے وہ آپ کو پاک بنا دے گا، آپ اللہ کو اکبر اور بڑا کہیں گے وہ آپ کو لوگوں میں بڑا کر دے گا، آپ اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیں گے اللہ آپ کو بلند کر دے گا، آپ کو بالا کر دے گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، بندو تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ یہ بتا رہا ہے مجھے اور تجھے کا رشتہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے، سمبند ہے، وہ انعکاسی رشتہ، لین دین کا رشتہ۔ اسی رشتے کو ایک دوسرے مقام پر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، رب کے فیصلے سے خوش ہوتے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری خوشی چاہنے والا ہے۔ تو راضی
بندہ اللہ کی چاہنے والا بنے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ اس بندے کی خوشی چاہتا ہے۔ اسی کو شاعر مشرق نے یوں کہا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو یہ جو لین دین والا معاملہ ہوا، بندہ اللہ کو خوش کرنا چاہے تو اللہ اپنے بندوں کو اتنا دے گا کہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ بندہ اللہ سے محبت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ آپ اللہ کے لیے دے لوگوں کو، اللہ آپ کے لیے اپنے خزانے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ لیکن اللہ کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ صوفیہ کے بیچ ظاہر سی بات ہے اللہ کا ذکر الہی صوفیہ کا ٹاپک ہوتا ہے، اللہ کو کیسے یاد کیا جائے۔ صوفیاء کرام کے بیچ بڑی جامع کتاب تھی جس کو مریدین کے بیچ تربیت دی جاتی تھی، رسالہ مکیہ۔ اس کی شرح مجموع سلوک کے نام سے ہوئی اور ہندوستان کے پرانے اور معتبر کتب تصوف میں اس کا نام آتا ہے۔ رسالہ مکیہ کے اندر شارح فرماتے ہیں کہ ذکر سے کیا مراد ہے، اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس میں شیخ فرماتے ہیں کہ وَالْمُرَادُ بِالذِّکْر، کسی کو بھی یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ معرفت المذکور والمحبت بہ والفناء فیہ والبقاء بہ۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا، یہ ذکر کا مقصد کیا ہے، ذکر کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے، ذکر کہتے کسے ہیں، ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ آدمی جس کو یاد کرے اس کو پہچانے۔ نمبر 1 معرفت ہو، پہچانے۔ نمبر 2 جب جان جائے کہ وہ ایسا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا کوئی کر نہیں سکتا، تو اس سے محبت بڑھ جائے گی اور محبت کرے گی۔ اور پھر تیسری چیز والفناء فیہ، اس میں فانی ہو جائے، والبقاء بہ، اور اس سے باقی ہو جائے۔ یعنی جو مذکور کو پسند ہو اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لے، اپنی زندگی میں اپلائی کر لے، اور جو اسے پسند نہ ہو ان ساری چیزوں سے دور ہو جائے۔ اب اللہ کو یاد کرنے کا پہلا مرحلہ ہوا اللہ کو پہچاننا، اللہ سے محبت رکھنا، اور جو اللہ کو پسند ہو اس کو اپنی زندگی میں انجام دینا، اور جو اللہ کو پسند نہ ہو اس کو اپنی زندگی سے نکالنا۔ یہ چیزیں ذکر کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اللہ کو پہچاننا، پھر اس سے محبت، پھر جو اللہ کو پسند ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانا، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو اپنی زندگی سے دور کرنا۔ اللہ سے قریب اور اللہ سے وصال کی جو بات آتی ہے، اللہ کا قریب ہو گیا، اللہ سے واصل ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے ہم تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مکان میں بیٹھا ہوا نہیں۔ جب وہ کسی جگہ اور مکان میں متمکن نہیں ہے تو اس سے قریب ہونے کا معنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مسافت اور ڈسٹینس کو ختم کر کے اس کے پاس پہنچا جائے۔ اللہ لا یتمکن فی مکان ہے، اس کی ذات بلند ہے اس سے کہ کسی مکان میں محصور اور محدود رہے۔ تو اللہ سے قریب ہونا وہ یہ ہے کہ اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ان چیزوں سے قریب ہو جائے بندہ، اللہ سے قریب ہوگا، اور جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں ان چیزوں سے دور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوگا۔ اور جو چیز اللہ کو پسند ہے اس سے دور رہے، اور جو پسند نہیں ہے اس سے قریب ہو جائے، تو یہ اللہ سے دور ہونا ہوگا۔ اس رشتے کے قیام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے پہلا مرحلہ جو آتا ہے، آپ کا آپ کے رب سے جو رشتہ قائم ہو، اس کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے رب سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین۔ یہ ایمان کا سب سے پہلا بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب صحابہ کو کسی علاقے میں بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ سب سے پہلے تمہیں جس چیز کی دعوت دینی ہے وہاں کے لوگوں کو، وہ اس بات کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے پہ آئے، صرف اللہ عبادت کے قابل ہے، اس بات پہ آ جائے۔
جب یہ مان لے تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے صبح و شام میں، رات اور دن میں 5 وقت کی نماز ان کے اوپر فرض کی. تو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی ذات اور اس کی صفت کو، اتنا جتنے سے آدمی مومن ہوتا ہے، جس کا سب سے ادنا درجہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر کا، آپ کے اندر یقین ہونا اس بات کا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے. اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے. جو کچھ آپ بول رہے ہیں اس بات کو اللہ سن رہا ہے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور آپ کا دشمن بھی آپ کے خلاف جو بول رہا ہے اللہ اسے سن رہا ہے، اور آپ کا دشمن بھی آپ کے خلاف جو چالیں رچ رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ یقین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر جس بات پہ سب سے زیادہ توجہ دی اور صحابہ کے دل و دماغ میں سب سے پہلے جس چیز کو راسخ کرنے کی کوشش کی وہ یہی چیز اللہ کا یقین. چنانچہ آپ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور صحابہ کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہی دین اور ایمان کی اصل بنیاد ہے، اللہ رب العزت پہ یقین. اللہ کو یاد کریے، جب بھی کبھی آپ کے گناہ کی طرف خواہش اور آپ کے قدم بڑھے اللہ کو یاد کرنا. غیبت کیسے کرو گے؟ جس کی غیبت کر رہے ہو بھلے اس مجلس میں نہیں ہے، اللہ تو ہماری بات کو سن رہا ہے. کوئی کمزور ہے اس کا حق کیسے مار لو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں حساب تمہیں دینا ہے. یہ تم سے تم اپنا حق نہ لے سکے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو؟ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ بول رہے ہیں اللہ آپ کے اس فعل سے باخبر ہے، یہ یقین اپنے اندر جمع. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ سے لوٹ رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوا، کچھ کھانا قیلولہ تناول فرما کر کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو درخت سے لٹکا دیا. ایک مشرک موقع غنیمت سمجھا، وہ آیا اور تلوار لے کر کے آپ پہ حملے کا ارادہ کیا. آنکھ کھلی، تلوار لیے مشرک کھڑا ہے. نبی کریم سے وہ پوچھتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے حملے سے آپ کو کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تردد فرماتے ہیں کہ اللہ بچانے والا. یہ سن کر کے اس پہ ایسی حالت طاری ہوئی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور نبی کریم نے اسے لے لیا اور فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ تو دشمنوں کو معاف کر دینے والے ہیں. نبی کریم نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر. تو یہ یقین، دشمن تلوار لیے گردن پہ کھڑا ہے اور اللہ بچانے والا. ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، یہ واقعہ آپ خوب سنے ہوں گے. کفار اتنا قریب پہنچ گئے کہ اگر اپنے پاؤں کے انگوٹھے پہ نظر ڈالتے تو نیچے نظر پڑ جاتے. ابو بکر کچھ گھبرائے بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سبق ابو بکر کو سکھایا اور جس یقین کا مظاہرہ پیش فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ. یہ ہجرت کا سبق، یہ چیپٹر صرف اسی رات کے لیے کھلا ہوا تھا، بعد میں بند ہو جائے ایسا نہیں ہے. امت کو جب بھی ایسا مرحلہ آئے یہ کلمہ بار بار پڑھ کر کے اپنے دل کو سکون دیجئے، ان اللہ معنا لا تحزن، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ. تو اللہ کو یاد کرنے کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، اپنے دل میں یہ یقین جمانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے باخبر ہے، اور وہ جس حال میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے اس پہ اس کو قدرت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا یقین کتنا جاگزی تھا. یہ ایک دو روایتیں سن لیجیے تاکہ مشت نمونہ از خروار بسس، ہانڈی کی ایک چاول سے پورے ہانڈی کا اندازہ لگایا جاتا ہے. ایک صحابی ہے مائز، ان سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. جبکہ اس گناہ کے صدور کے بعد 4 گواہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ان کے اوپر رجم کیا جائے گا، سنسار ان کو کیا جائے گا. گواہ نہیں تھے، لیکن یہ گناہ جب ان سے ہو گیا تو اللہ ان کے احوال سے باخبر ہے. اس یقین نے اتنا جھنجھوڑا انہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو
ہوتے 4 مرتبہ خود گواہی دیتے ہیں اور اپنے اوپر اس حد کو جاری کرواتے ہیں تاکہ قیامت میں اللہ کی گرفت سے بچ سکے۔ ایک صحابی تھے، رمضان کے دن میں وہ اپنی بیوی سے مجامت کر لیتے اور روزہ رکھتے ہوئے روزے کو توڑ دے رمضان کے دن میں، تو اس کے اوپر سخت حکم ہے، کفارہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف عمل ہو گیا، کوئی نہیں دیکھا، گھر میں وہ ہے، ان کی بیوی ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس یقین نے ان کو مجبور کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ہلاک تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایسی ایسی غلطی ہو گئی۔ سرکار نے پھر جو کفارے کا حکم تھا وہ بتایا۔ تو اصل چیز اللہ کو یاد کرنے میں اور ایمانیات میں وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت پہ کامل یقین اپنے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے، کپڑے کی دکان سے آپ کو دوا نہیں ملے گی اور میڈیکل اسٹور سے آپ کو کپڑا نہیں ملے گا، تو جو چیز آپ کو چاہیے اس کے لیے ایسے کے پاس جانا ہوگا جس کے پاس وہ چیز ہو۔ یقین پہ، دلائل پہ اور یقین کے دلائل پہ گفتگو کرنی ہو تو اس کے لیے کتابیں کافی ہیں، لیکن دل میں وہ یقین کی کیفیت آ جائے، پیدا ہو جائے، تو نہ کالج سے نہ مدرسے کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، اللہ والوں کی صحبت۔ امام غزالی جیسے لوگ جو فلاسفہ کے خلاف کتاب لکھے، معتزلہ کے خلاف کتاب لکھے، اور جب خود ان کا دل وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے تو خود ان کا علم ان کے لیے کافی نہیں ہوتا اور پھر شیخ کی خدمت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 313 رسولان اعظام اور وہ بھیجا، کتابیں صرف 4 ہیں، صحیفے 100 ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعداد ہے 1,24,000، رسولان اعظام کی جو تعداد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کتابوں کی تعداد۔ تو ہماری زندگی میں جو یقین چاہیے، اس کے لیے ہمیں یقین والوں کی صحبت۔ اسی مقام پہ مولانا روم صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر یہاں سے ہٹا کے کوئی سوچے گا تو نہیں سمجھ پائے گا کہ 100 کتاب و 100 ورق نار کن، 100 کتاب و 100 ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار۔ کہ کتابوں کے پڑھنے سے آپ دوسرے کی زبان خاموش کر سکتے ہیں، لیکن دل میں یقین آپ کے تب آئے گا جب کسی یقین والے سے آپ اپنے دل کی کھڑکی کھول کر کے اس سے رابطہ کریں گے، اکتساب فیض۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ آپ جس یقین کے ساتھ رب کو یاد کریں گے، رب کی رحمت اسی یقین کے ساتھ آپ سے قریب ہے۔ رب کی رحمت ہم سے قریب ہے، دور وہ نہیں ہے، دوری ہم سے ہوتی ہے۔ تو آپ جتنا اپنے رب کی رحمت کو یقین کے ساتھ قریب جانیں گے اور اپنے رب کو جس یقین سے پکاریں گے، رب کی رحمت اسی یقین اور اسی تیقن کے ساتھ آپ کے قریب ہے۔ اس رشتے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن حکیم نے بڑا پیارا فارمولہ دیا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر گزار بندہ بنو، ناشکرا مت۔ شیطان جب مردود ہو گیا حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے بھگایا، تو اس نے یہی کہا میں جا تو رہا ہوں مردود ہو کر، لیکن تیرے بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کو اتنا پھٹکاؤں گا کہ تو ان کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، یعنی تیرے بندے کو ناشکرا بنا۔ تو شیطان سب سے پہلے انسان کو ناشکرا بنا۔ آپ خود اندازہ لگائیے نا، آپ فیکٹری چلاتے ہیں یا کسی بھی ٹیم کے آپ مالک ہیں، اگر آپ کا ورکر آپ سے راضی ہے، آپ سے خوش ہے، ضرورت کے وقت اس کو حاجت کی چیزیں مل جا رہی ہیں، وہ مطمئن ہے، تو آپ کا وفادار رہے گا اور آپ کے کام آئے گا۔ لیکن اگر وہ آپ سے شاکی ہے، آپ کا ناشکرا ہے، اسے ایسا لگا کہ ضرورت پہ آپ نے اسے کام نہیں دیا ہے، آپ اس کو کام نہیں آئے ہیں، تو پھر وہ نفاق میں مبتلا ہوگا اور آپ کو دیکھے گا تو کچھ اور کرے گا، نہ دیکھے گا تو کچھ اور کرے گا۔ تو وفاداری کا سب سے پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ شکر گزاری ہے، شکر گزاری ہے۔ اور شیطان سب سے پہلے انسان کو ناشکرا بناتا ہے۔ آپ عہد کریں اس مجلس میں کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اس حال میں اللہ کے شکر گزار ہیں۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سب کو سب کچھ ملے،
آدمی جو چاہے وہ مل جائے اس جگہ کو دنیا کہتے ہی نہیں ہے، اس کو جنت کہتے ہیں۔ جو چاہے آپ وہ مل جائے اس جگہ کو جنت کہتے ہیں۔ یہ دنیا تو وہ ہے کہ کچھ آپ کو ملا ہے، کچھ ان کو ملا ہے، کچھ ان کو ملا ہے، یہاں سب کو سب کچھ نہیں ملا۔ انسان کی فطری مجبوری یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت اسے دی ہے ان نعمتوں پہ وہ نظر رکھنے کے بجائے جو نعمت اسے نہیں ملی ہے ان نعمتوں پہ نظر رکھتا ہے، وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 4 4 ویلر گاڑی نہیں ہے، تو اب جو 4 ویلر والا گزرے گا نا اس وقت 30 اندر سے آپ کے اٹھے گی، وہ کیا کہے یار، بس یہی ایک چیز تو کھلتی ہے، باقی تو مل ہی گئی ساری چیز۔ اور یہ نہیں دیکھتے کہ 4 ویلر نہیں ہے تو کم سے کم 2 ویلر تو اس نے دے دیا ہے، بہت سے لوگوں کو تو وہ بھی نہیں ہو، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو اللہ نے کم سے کم بغیر پیٹرول کے چلنے والا دونوں پاؤں تو دے دیا ہے جو آپ اپنے اختیار سے کہیں جائے چل لیتے ہیں۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو مال میں اور اہل میں تم سے فضیلت دی گئی ہو تو فوراً اپنی نظر ایسے کی طرف لے جاؤ جو تم سے نیچے ہو۔ آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ناشکرا بنیں گے، اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر گزار بنیں گے۔ جو مہینے میں 5 لاکھ کما رہا ہے اور آپ 2 لاکھ کما رہے ہیں، جب اس کو دیکھیں گے تو ناشکرا بنیں گے، اور 50,000 کما رہا ہے اور آپ 2 لاکھ کما رہے ہیں، جب اس کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو نعمت میں، دنیا کی نعمت میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ ایسے ہی جب مصیبت آپ کی زندگی میں آئے تو اس وقت مصیبت میں اپنے سے نیچے والے کو نہیں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے، پلٹ دیجیے۔ نعمت اپنے سے نیچے والے کی دیکھیے اور مصیبت اپنے سے اوپر والے کی دیکھیے۔ کہیں سر میں چوٹ ہو جائے، درد لگ جائے، زکام ہو جائے، ایسے لوگوں پہ نظر کر لیے جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے اور ایمرجنسی وارڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حافظ شیرازی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، روزی اگر غم رسدت تنگ دل مباش، کسی دن کوئی تم کو تکلیف پہنچ جائے تو دل چھوٹا ہرگز مت کرو، رو شکر کن، جاؤ اللہ کا شکر کرو، ایسا نہ ہو کہ اس مصیبت سے کوئی بڑی مصیبت میں تم کو مبتلا کر۔ تو مصیبت اپنے سے بڑے والوں کو دیکھے تاکہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے بڑی مصیبت ٹال دیا، چھوٹی مصیبتیں میں مبتلا کرے، اور نعمت اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تاکہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس نعمت کی آپ اللہ کا شکر کریں۔ وَاشْكُرُوا لِي، اللہ سے آپ کا رشتہ کب مضبوط ہوگا؟ جب آپ اللہ کا شکر گزار بنیں۔ اچھا، شکر میں اور ذرا ایک فرق سمجھ لیں کہ حمد، مدح، شکر 3 الفاظ بولے جاتے ہیں یہاں پر۔ حمد زبان سے تعریف کرنا، مدح زبان سے تعریف کرنا۔ اختیاری خوبی کی بنیاد پر تعریف کرے تو وہ چیز ہوتی ہے، اختیاری غیر اختیاری دونوں کی بنیاد پر حمد عام ہے، اور مدح غیر اختیاری خوبی کی بنیاد پر تعریف کرنا۔ لیکن حمد اور مدح دونوں زبان سے ساتھ خاص ہے، اور شکر میں یہ زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ شکر کا تعلق قلب سے بھی ہوتا ہے، شکر کا تعلق زبان سے بھی ہوتا ہے، اور شکر کا تعلق جسم کے سارے حصوں سے ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کو 10,000 دیا، دل سے آپ اس کے سخی ہونے کا اعتراف کر لیں، یہ دل سے اس کی تعریف کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ زبان سے آپ اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں، اس کے سخی ہونے کا اقرار کر لیں، یہ زبان سے اس کا شکر ادا کرنا ہوا۔ اور وہ آ جائے تو آپ اس کا رسپیکٹ کیجئے، سمان کیجئے، تعظیم کیجئے، یہ اپنے جسم کے دیگر حصوں سے اس کی تعریف کرنا ہوا۔ تو شکر کا دائرہ بڑا عام ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور جسم کے سارے حصوں سے بھی۔ وَاشْكُرُوا لِي، اللہ نے کہا شکر کرو تاکہ تم سے میرا رشتہ اور مجھ سے تیرا رشتہ قائم ہو سکے، یعنی دل سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، زبان سے بھی اسی کے تعریف اور توصیف کے کلمات کہنے ہیں، اور پورے وجود سے وہی کام کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو۔ اب آخری بات کہ اللہ کا جو آپ شکر کریں گے تو اس شکر کے 3 اسٹیپس ہوئے۔ سب سے پہلا اسٹیپس یہ ہے کہ دل سے یہ یقین رکھیے کہ وہ نعمت صرف اور صرف اللہ کی عطا سے آپ کو ملی۔ شکر کا پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی طرف سے جاننا۔ آپ کوئی دکان لگا کر کے کاروبار کر رہے تھے، بزنس کر رہے تھے، اس میں بہت بڑا فائدہ ملا آپ کو، اس وقت آدمی کیا سمجھتا ہے، ارے یہ لوکیشن ہی بہت زوردار تھا، ہم نے شروع ہی میں کہا تھا نا یہاں بڑا فائدہ ہوگا۔ کہے گا ارے میں نے ایسی تقریر ہی کی تھی کہ صاحب کے دل پہ اتر گئی تھی، تو کیا کریں، نذرانہ دیتے کس کے، نہیں تو کیا کرتے۔
آدمی اپنے کمال کی طرف جب نعمتیں ملتی ہے تو اس کو جوڑ دیتا ہے، جبکہ شکر کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جو نعمت بھی آپ کو مل رہی ہے اس کو اللہ کی طرف نسبت کریے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ امام غزالی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جس نعمت کو پا کر آپ اسی کو بھول جائیں اور اس کی طرف اس کی نعمت نسبت نہ کریں تو وہ حقیقت نعمت نہیں، وہ زحمت ہے۔ پہلا اسٹیپ کیا ہوا کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو اللہ کی طرف سے جانیں، اللہ کی طرف سے جانیں۔ آپ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر حاصل کیے ہیں نہیں، صلاحیت کی بنیاد پر آپ نے کوشش کی ہے، مگر ملنا اللہ کی طرف سے۔ شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو رہے تھے، بچے ہوئے تو اب اس کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنا یہ حماقت ہے۔ ہاں میرا جو کام تھا سنت کے مطابق میں نے وہ انجام دیا، اللہ کے فضل سے یہ اولاد کی نعمت ملی۔ دکان کر رہے، بزنس کر رہے، نوکری کر رہے، کچھ بھی کر رہے، جو نعمت آپ کو مل رہی ہے تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی عطا سے جانیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب آپ کا دل مان لیا کہ وہ اللہ کے دینے سے ملا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ کہیے۔ اس نعمت کو ملنے کے بعد زبان سے الحمدللہ کہیے۔ الحمدللہ زبان سے کہہ دے، یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ دنیا تو چھوڑے، جنت بھی اللہ دے دے اور اس کو پا کے آپ الحمدللہ کہتے تو اس کا بدلہ ہو جائے۔ دنیا کی چیز تو چھوڑے، جنت بھی مل جائے اور اس جنت کو پا کے الحمدللہ الذی اورثنا ھذا کہہ دیں تو الحمدللہ کہنا اس جنت کا بدلہ ہو جائے گا، اس کا شکر ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک بڑے پڑھے لکھے کو کہیں کا گورنر بنا کے بھیجا۔ وہ گورنر وہاں سے 2-3 مہینے کے بعد خط بھیجتا ہے کہ جی آپ نے تو مجھے ایسی جگہ کا گورنر بنایا کہ یہاں اللہ اتنی فتوحات دیتا ہے کہ میں شکر ہی ادا نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ کا، بہت فتوحات آتے ہیں، کیسے شکر کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو جواب میں لکھا کہ میں تو تم کو بڑا پڑھا لکھا باشعور سمجھتا تھا، کیا تمہاری قرآن پہ نظر مضبوط نہیں ہے کیا؟ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کیا ان آیتوں میں نہیں دیکھتے جن آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتیوں کے الحمدللہ کہنے کو جنت میں داخل کرنے کا شکر قرار دیا، تو دنیا کی نعمت جنت کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے جب الحمدللہ کہہ دینے سے جنت کی نعمتوں کا شکر ہو جاتا ہے۔ تو جو نعمتیں تمہیں ملتی ہیں اس کو لو اور الحمدللہ کہہ دو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو جائے۔ تو پہلا اسٹیپ شکر کا کیا ہوا، اس کو اللہ کی عطا سے جانے، پھر ملنے کے بعد الحمدللہ کہنا، اور تیسرا اسٹیپ سنیے شکر کا کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت کو اپنے کام میں لگائیے اور اللہ کی خوشی کے مطابق استعمال کیجیے، یہ شکر کا تیسرا اسٹیپ ہے۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اللہ کی خوشی کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ نے زبان دی ہے، جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے اس میں استعمال کرے، اور جن باتوں کے بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں اگر زبان بولتے ہیں تو ناشکری ہو۔ آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھے جس کو اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی اور جس سے وہ خوش ہوگا، وہ چیزیں دیکھنا جس سے اللہ پسند نہیں کرتا، یہ اس نعمت کی ناشکری۔ تو جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ دو ہی نعمت عظیم ترین ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قابل رشک نعمت بس دو ہے، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیز ہی قابل رشک ہے۔ ایک رجل آتاہ اللہ مال فصلتہ علی حلقتہ فی الحق، جسے اللہ نے مال دیا ہو اور راہ حق میں خرچ کی توفیق دی، اور دوسرا رجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمھا، جسے اللہ نے علم و حکمت دی ہو اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہو اور لوگوں کو سکھاتا ہو۔ تو علم اور مال یہ دو عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ نے علم اگر دیا ہے تو اس کو اللہ کی خوشی کے لیے استعمال کریں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دل نے حق بات کی گواہی دے تو دی ہے مگر کمرے کے اندر بول دیں گے، باہر نہیں بولیں گے، لکھیں گے نہیں، اسٹیج پہ نہیں کہیں گے۔ دل نے اگر گواہی دے دی ہے تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے بھی کہیں گے، لکھیں گے بھی، بولیں گے۔ اور اللہ نے اگر آپ کو دولت مال کی دی ہے، اس کی نعمت دی ہے، تو آپ کھائیے بھی، بال بچوں کو کھلائیے بھی، لیکن کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیجیے تاکہ اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا ہو سکے۔ لیکن عام لوگوں کا معاملہ کیا ہے، ہفتے میں ایک دن جب جمعہ میں جاتے ہیں تو پہلے سے 5-10 کی نوٹ دینے والے لوگ صحیح کر کے جاتے ہیں، کہیں 100-50 والا دھوکے میں نہ نکل جائے، اور بہت سے لوگ تو سامنے مسجد کا ڈبہ آنے کے وقت مراقبہ کر لینا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی رسوائی کافی ہے، کچھ پیسہ نکال کر کے۔
اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نہ دیتا تو وہ نعمت ہمارے پاس کبھی نہ ہوتی، تو اللہ کا شکر ادا کرے یوں کہ اللہ جن جگہوں پہ اس نعمت کو استعمال کرنے سے خوش ہوتا ہے ان جگہوں پہ استعمال کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق قائم کرنے کی بنیادیں ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ علامہ نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر اس کی بڑی پیاری توضیح کی ہے، بندے تم خطا کر کے توبہ سے مجھے یاد کر لو، میں اپنی عطاؤں سے تجھے یاد کروں۔ بندے جب تم مصیبتوں میں پھنس جاؤ اور سارے رشتے ٹوٹ جائے، لوگ دھوکہ دے دیں، تو تم مایوسی میں یاد کر لو، میں امید کی کرن جلا کر کے تجھے یاد کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ آخری بات عرض کر دوں کہ اس ایمان کا اور اس ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات بدلنا یہ تو زندگی کا لازمی حصہ ہے بھائی، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، لیکن رات کے بعد دن، جاڑے کے بعد گرمی، گرمی کے بعد گرمی، جاڑا، یہ بدلنا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ ان دنوں کو لوگوں میں بدلتے رہتا ہے، لیکن بندے مومن کی شان یہ ہے کہ جاڑا ہو یا گرمی، رات ہو یا دن، اکثریت میں ہو یا اقلیت میں، مائنورٹی ان کی اسٹیٹس ہو یا میجورٹی، ہر حال میں وہ اس حکم پہ جمے رہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کرنے کو کہا ہے، اور اس سے بچے رہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ مومن کا اصل سرمایہ یہی ہے، مومن کی اصل طاقت یہی ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے اس پہ جمے رہ جائیے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مت ڈرو مت گھبراؤ، تم ہی سرفراز اور سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ ایمان کامل تو اپنا لو۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز پولیس کا۔ میرا رب تو وہ ہے جو بے جان انڈے سے جاندار مرغی نکالتا اور جاندار مرغی سے بے جان انڈا نکالتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جس فرعون کے ڈر سے حضرت موسیٰ کو تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈالا جا رہا ہے، اسی موسیٰ کو، اسی فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پہنچا کر وہی اس کی تربیت فرما رہا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جس یوسف کو اس کے بھائیوں نے گڈھے میں اور کنویں میں دشمنی میں دھکیل دیا، اللہ وہاں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ بنا رہا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جس فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اللہ اس فرعون کے پہلے اور اس کے گزرنے سے پہلے حضرت موسیٰ کے لیے پل جیسا راستہ بنا کے رہا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جب دشمنوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور آگ حضرت ابراہیم کے لیے ویلکم اور استقبال کرنے سے مجبور ہوتی نظر آتی ہے۔ تو ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں، اس کے لیے بندگی کرنے والے ہیں، بس ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمارا رب سے کانٹیکٹ کمزور کہاں کہاں ہو گیا ہے، رشتے میں درار کہاں کہاں آیا ہے، رب سے ہمارا تعلق کہاں کمزور ہو گیا ہے، اسے سمجھیے اور اپنا محاسبہ کر کے رب سے رشتہ مضبوط کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر بھی آپ کو آرام سے اور عزت سے رکھے گا، قبر میں بھی سکون سے رکھے گا، قیامت میں بھی سرخر کر کے اٹھائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو اپنے رشتوں کے تقاضوں کی، حرمت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنے وجود سے اور اپنی بارگاہ سے رشتہ مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے ان کی صحبتوں میں وقت نکال کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔